اہل البیت میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، آپ کے سارے نواسے اور نواسیاں بھی آتی ہیں۔ اے میری بہن، اے میری بہن، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، گریبان چاک نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا۔ پھر ایک لشکر میں کہہ بھی رہا ہے، اے جانے دے، بچے کو تو نہ مار، اے بچے کو تو نہ مار، اے بچے کو تو نہ۔ حضرت علی کے 6 بیٹے تھے، حسین بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی۔ 2 بیٹے سیدنا حسن کے، ابو بکر اور عبداللہ اور قاسم کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کے آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے اور داڑھی سے خطاب کرنے لگے، تو کب رنگین ہوگی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني، أو كما قال۔ وفي حديث آخر روي عن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسين مني وأنا من حسين، أو كما قال۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وإترتي أهل البيت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في خطبته على غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آج 10 محرم الحرام 1445 ہجری کا دن ہے۔ واقعہ کربلا کو بیتے ہوئے 1385 سال ہو چکے ہیں، اور یہ واقعہ آج تک اپنی ایک شناخت رکھتا ہے۔ تاریخ اسلام میں جتنا رنگ اس واقعے کے بعد آیا ہے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آیا ہے، تاریخ اسلام میں اتنا کسی اور واقعے کا رنگ نہیں آتا۔ کربلا، تذکرہ اہل البیت ایک ایسا موضوع ہے کہ بولنے والے کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں پہ ختم کرے۔ چونکہ عنوان ذکر اہل البیت ہے، اسی حوالے سے چند ایک گزارشات کر کے پھر ہم دعا کریں گے۔ اہل البیت کے ساتھ محبت، اہل البیت کے ساتھ عقیدت، اہل البیت کے ساتھ عشق رکھنا، اپنے دل کو ان کی محبت سے موجزن رکھنا، یہ صحابہ سے لے کے اب تک علماء اہل سنت والجماعت کا بنیادی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ محبت اہل البیت اہل سنت والجماعت کے ہاں ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ جتنے بھی بڑے ائمہ گزرے سب اہل البیت کو ٹوٹ کے چاہتے تھے۔ اہل البیت کا جو مسئلہ ہے یہ عقائد کا مسئلہ ہے، باقی مسائل فروعی مسائل ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے معاشرے میں یہ فروعی مسائل ہیں۔ اہل البیت کا عقیدہ
یہ والا مسئلہ عقائد کے مسائل میں سے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جتنا زور دیا ہے، الا اذکرکم اہل بیتی، الا اذکرکم الا اہل بیتی، الا اذکرکم اہل بیتی، 3 مرتبہ صحابہ حج کر کے واپس جا رہے ہیں، زندگی کا آخری حج ہے، اور غدیر خم پہ آپ رکے ہیں، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، اور آپ ان سب کو مخاطب کر کے الا کا لفظ جب عربی میں بولا جاتا ہے تو متنبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس لیے بولا جاتا ہے کہ بہت اہم بات ہونے والی ہے، الا اذکرکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اہل البیت ہمارے ایمانی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے سب اہل البیت کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے تھے، اتنا آگے تھے کہ ان پہ رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا گیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ رافضی ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جب بہت تذکرہ سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کثرت سے کیا جائے تو لوگوں کو شک ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ یا تو یہ مشرک ہو گیا یا یہ رافضی ہو گیا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ ان کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان پہ بھی فتویٰ لگا دیا کہ شافعی رافضی ہو گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک بڑا تاریخی شعر کہا تھا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت، اس کو میں اپنے فریضوں میں سے ایک فریضہ سمجھتا ہوں۔ ان کان رفضا حب آل بیت، اگر آل محمد کی محبت رافضیت ہے، فلیشہد الثقلان انا رافضی، تو پھر میں جنوں اور انسانوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ شافعی رافضی ہو گئے۔ امام شافعی کا مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں، اور ان کا جواب دینے کا انداز دیکھیں، اور کیوں نہ انداز ہوتا، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب آخری وقت تھا اور آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور سارے آ رہے تھے، پہلے ازواج مطہرات آئیں، ان کے ساتھ ان سے آخری ملاقات کی اور سب واپس لوٹ رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، ان سے ملے، انہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں اور جلد ملاقات ہوگی، وہ بھی واپس چلی گئیں۔ پھر سیدنا علی آئے، حضرت علی جب آئے تو حضرت علی کے ساتھ جو ملاقات کا انداز تھا وہ اور تھا۔ مولا علی آئے تو اللہ کے نبی نے یوں کمر پہ ہاتھ رکھا، اپنی گود میں لٹا لیا اور شیر خدا کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیری جا رہے ہیں۔ صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، خود شہید، بیٹا حسن شہید، کربلا کے میدان میں 6 بیٹے ذبح ہوئے ہیں مولا علی کی، گود میں لٹایا ہوا ہے، ہاتھ پھیری جا رہے ہیں، ہاتھ پھیری۔ شاید دیکھ رہے تھے کہ یہی وہ باب ہے کہ جو خود بھی اور جس کی پوری آل میرے دین کے لیے ذبح ہوگی، میرے نظریے پہ انہیں کاٹ دیا جائے گا۔ تو حضرت علی بھی چلے گئے، روئے نہیں اللہ کے نبی، اپنے اعصاب پہ قابو ڈال کے تشریف فرما ہے۔ اب جب 2 بچے آئے، حسن اور حسین، اور ایک کو حضرت حسن کو سیدھے بازو میں لیتے تھے، سیدنا حسین کو دوسرے بازو میں لیتے تھے، اور دونوں شہزادے آئے۔ جب آئے حسن کو سیدھے ہاتھ میں لیا، حسین چھوٹے تھے الٹے ہاتھ میں لیا، دونوں کے سر مل گئے سینے کے ساتھ، اور آپ نے اپنی ٹھوڑی رکھی اور رونا شروع کر دیا۔ بیوی آئی کوئی نہیں روئے، بیٹی آئی نہیں روئے،
یہ دو شہزادے دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر دے کے تڑپایا جائے گا اور ایک کے خون سے کربلا کی ریت کو سرخ کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل البیت کی محبت میں رونا بھی عبادت ہے۔ اہل البیت کی محبت میں اگر دل پگھل جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو رو پڑے، انہیں روانہ کیا۔ اہل البیت میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، آپ کے سارے نواسے اور نواسیاں بھی آتی ہیں۔ تو چونکہ کربلا یہ عاشورہ کو خاص کیا گیا ہے سیدنا علی کی اولاد کے ساتھ، تو ان پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ بہت محبت تھی، بہت محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، وہ تشریف لائے اور وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کی غرض سے جانا پڑا۔ عموماً ہم اس وقت جاتے نہیں تھے کیونکہ اللہ کے نبی کی راحت کا، آرام کا وقت ہوتا تھا۔ میں جب گیا تو میں نے آپ کے دروازے پہ دستک دی اور میں نے اپنی حاضری کا بتایا، یا رسول اللہ میں کسی کام سے آیا ہوں۔ تو مجھے کاشان نبوت میں اندر جانے کی اجازت ملی۔ میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر آپ نے لپیٹی ہوئی تھی۔ تو مجھے جو کام تھا میں نے وہ بیان کیا، تو میں بات بھی کر رہا تھا اور میری توجہ بھی بٹ رہی تھی۔ توجہ بٹنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو چادر مبارک تھی وہ اس میں ایسے خسر خسر ہو رہی، وہ ہل رہی تھی۔ تو میں نے خیر اپنی بات کی، جواب ملا، میں واپس جانے لگا تو میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں، میرے دل میں خلش آ رہی ہے، آپ کی چادر میں کیا ہے، آپ کی گود میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر یوں دونوں ہاتھوں سے کھولی۔ کہتے ہیں جب چادر کھولی تو یوں لگا جیسے کالے آسمان پہ دو سفید چاند چمک رہے۔ اس جانب حسن تھے اور اس جانب حسین تھے۔ یہاں پر وہ مشہور آپ کی حدیث، آپ نے فرمایا اسامہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، اور آپ نے اوپر نگاہ اٹھائی، اللہم اے اللہ یہ حسن اور حسین میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور اے میرے رب جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے تو اس سے بھی بغض رکھ۔ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان ظالموں نے حسن اور حسین کو شہید نہیں کیا، ان ظالموں نے میرے نبی کا دایاں بازو بھی زخمی کیا ہے، بایاں بازو بھی زخمی کیا۔ حسن کو سیدھے بازو میں لیتے تھے، ان کو زہر دیا اور اتنا شدید دیا کہ لیٹے ہوئے ہیں اور انتڑیاں کٹ 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 کے پخانے کے رستے سے گر گئے۔ شاید یہ لاٹ اس لیے لڑائے تھے کہ انہوں نے زندگی تکلیفوں سے ہی گزارنی، اور دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اس کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ گھر سے تیار ہو کر آ رہے ہیں، اور دونوں نے چھوٹے بچے تھے، جبے پہنے ہوئے تھے سرخ رنگ کے، حدیث میں آتا ہے سرخ جبے پہنے ہوئے تھے۔ تو تیز تیز مسجد میں داخل ہوئے، صفیں بنی ہوئی تھیں، تو تیز تیز چلتے چلتے کپڑے لمبے ہوں تو بندہ گرنے لگتا ہے۔ تو حضرت حسن یا حضرت حسین کا پاؤں پھسلا، اور اللہ کے نبی مسجد نبوی کا ممبر رسول ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں پہ ممبر، تو آپ خطبہ چھوڑ کے فوراً ممبر سے نیچے اترے، ممبر سے نیچے اترے،
اور 2 3 4 صفیں گزرے، ایک ہاتھ میں حسن کو پکڑا، ایک ہاتھ میں حسین کو پکڑا اور اپنے سامنے لا کر بٹھا دیا۔ پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ دیکھو یہ آزمائش کی مثال کتنی خوبصورت ہے کہ یہ میرے بیٹے آ رہے تھے اور تم لوگ بیٹھے تھے، اگر یہ گر بھی جاتے تو تم سنبھال لیتے، لیکن میں نے ان کے لیے خطبہ چھوڑا، ممبر چھوڑا، ان کو پکڑ کے اپنے سامنے بٹھایا۔ اتنے لاڑ لڑاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں کے ساتھ نفرت کی، بغض رکھا، عداوت رکھی، اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے باغ کے 2 پھول ہیں حسن اور حسین، میرے دل کی راحت ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین۔ یہ ساری حدیثیں بھری پڑی ہیں ان کی فضیلت پہ۔ اللہ کے نبی بہت پیار، ایک سفر میں جا رہے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں تھیں، تو آپ جس سواری پہ تھیں اسی سواری پہ یہ دونوں بچے بھی سوار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی سواری آپ کی اگلی تھی، یہ پیچھے تھے۔ تو سیدنا حسین چھوٹے تھے، یہ رونے لگ گئے، تو آپ نے پورے قافلے کو رکوا دیا کہ روکو، آپ اپنی سواری سے نیچے اترے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا ہووج بنا ہوا تھا، پردے والی جگہ ہوتی، تو آپ نے اس کو کھولا اور پوچھا بچے کیوں روتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ سے بھوک لگی ہے اور ابھی دودھ پاس نہیں، قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالے گا تو دودھ دھوئیں گے بکری کا تو اسے پلاؤں گی۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو، ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، انہیں رونے نہ دیا کرو، ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری قربانی اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں رکھی، گھر سے قربانی چلی ہے۔ حضرت علی کو شہید کیا گیا اور اتنا ستایا گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنا ستایا آپ کے ساتھیوں نے کہ آپ مجبور ہو گئے ایک دن، اور کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کے آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے اور داڑھی سے خطاب کرنے لگے، تو کب رنگین ہوگی؟ داڑھی سے کہہ رہے تو کب رنگین ہوگی؟ داڑھی رنگین ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ کے حضرت علی ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو آپ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت علی کو چونکہ پالا اللہ کے نبی نے تھا تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں اس بیماری سے نہیں اٹھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں علی، تیرے جیسا شخص بیماری میں نہیں مرے گا، تو تب مرے گا، تجھے تب موت آئے گی جب تیری یہ داڑھی تیرے سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی، یعنی تجھے شہادت کی موت ملے۔ حضرت امیر کو کوفہ والوں نے بڑا ستایا تھا، آپ کے ساتھیوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، اتنی بے وفائی کی، اتنی دغا بازی کی، اتنی منافقت کی کہ کہتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی۔ تو اس رات خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تنگ کیا ہے میرے ساتھیوں نے، غیر تو تنگ کریں، کوئی یہودی کرتا تو اس کا سر نہ پھاڑ دیتے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہ میں بالصاع کیل السندرا۔ وہ جو عمر بن عبد ود ہے، ایک وار میں جو کہتا تھا کہ میں ایک طرف کھڑا ہوں، میرے سامنے 1000 ہوں تو میں 1000 پہ اکیلا بھاری ہوں۔ اس نے کہا آؤ کو مقابلے کے لیے، تو یہ تلوار لہراتے کہہ رہے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، تم بھولے ہوئے ہو
میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، جب وہ دھاڑتا ہے تو سارے اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ اتنے بہادر تھے، یہودیوں کو ٹکنے نہیں دیا، مشرکین کے سامنے بھیڑ جاتے تھے۔ غزوہ خندق کوئی باہر نہیں آیا، سارے سہمے ہوئے ہیں۔ عمر بن عبد ود للکار رہا ہے، مبارزت دے رہا ہے کوئی جنت کا طالب، ہے کوئی بچوں کو یتیم کروانے والا، آئے میرے ساتھ مقابلہ کرے، تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ چاروں دفعہ سیدنا علی کھڑے ہوئے۔ اتنی بہادر ہستی، اور بے بسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں تو کب رنگین ہوگی۔ تو رات کو اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہا علی پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم پھر دعا کرو۔ تو حضرت علی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے میرے نبی کا ساتھ دے اور ان کوفیوں کو ایک بدترین حاکم دے۔ تو ایک ہفتے میں حضرت علی کی شہادت ہو گئی، اور یہی کوفہ تھا جس پہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم و جابر گورنر آیا، جس نے 125 نفوس کو اپنے سامنے ان کی گردنیں اڑوا دی، 125 لوگوں کو سامنے کھڑا کیا اور قتل کروا دی۔ پورا گھرانہ یہ آزمائشوں سے گزرا۔ سیدنا حسن آئے، ان کے ساتھ بے وفا نہ ہوئی۔ وہ جس بچھونے پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ بغاوت پہ آئے تو آپ کے نیچے سے وہ بچھونا بھی کھینچ لیا، وہ مسلح بھی کھینچ لیا، اور جاتے جاتے زہر دے دیا، اور زہر میں تڑپ رہے ہیں۔ سیدنا حسین آئے، کہا بھائی جان آپ بتائیں یہ کس نے کیا ہے؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی حسن کہتے ہیں کہ کیا کرو گے؟ کہا بھائی میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ تو یہ تو علی کا بیٹا ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے۔ کہا جس پہ مجھے شک ہے، جو میں سمجھتا ہوں اگر اس نے زہر دیا ہے تو پھر قیامت میں اس کا اور معاملہ میرا اور اس کا معاملہ ہوگا، لیکن میں شک کی وجہ سے کسی کا سر نہیں اتروانا چاہتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ایسے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعتہ و بصرتہ، میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، میرے کانوں نے یہ باتیں سنی کہ اللہ کے نبی نے اپنی ٹانگیں یوں پھیلا لیں کیوں نیچے، اور حسین کے بازوؤں سے پکڑا، اور حضرت حسین سے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو میرے پاؤں پہ رکھو۔ تو بازوؤں سے پکڑا، انہوں نے پاؤں پہ رکھے، پھر کہا حی یا حسین، حی یا حسین، آگے آؤ حسین، آگے آؤ حسین۔ تصور کہتے ہیں کہ چلتے 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 جب وہ آپ کے گھٹنوں کے پاس آ گئے، آپ نے اپنی باہیں کھولیں، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، ہونٹوں پہ بوسہ دیا، اور فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت۔ اور یہی وہ ہستی ہے کہ جس کے خون سے کربلا کی وادی کو رنگا گیا ہے۔ حسینیت اور یزیدیت دو فلسفے ہیں، حسینیت بھی ایک نظریہ ہے، یزیدیت بھی ایک نظریہ ہے۔ بظاہر تو یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، اور کلمہ پڑھنے والے کے خلاف نواسہ رسول کا خروج کرنا بات تو عقل سے ماوراء ہے، لیکن دو نظریے ٹکرا رہے تھے۔ جمعرات کی شب آئی تو جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، مختصر جب اس میدان تک پہنچ گئے، اور حر بن یزید کی 1000 کی فوج آ گئی، اور ادھر سے عمر بن سعد کا لشکر آ گیا۔ ابھی یہ کوفہ پہنچے نہیں تھے، کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل البیت کے بڑے عاشق تھے۔ اور یزید کو جب پتہ چلا کہ سیدنا حسین کوفہ کی جانب جا رہے ہیں، تو اس بدبخت نے وہاں پہ گورنر ابن زیاد کو بنا دیا، جو شروع سے اہل البیت کا دشمن تھا۔ تو جب یہ قافلے دونوں اکٹھے ہو گئے اور کربلا کا وہ جو میدان تھا وہاں پہ آ گئے، جمعرات کی شب تھی، اور انہوں نے چڑھائی کی کہ بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ سیدنا حسین نے اپنے بھائی عباس سے کہا کہ حر کے پاس جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں
آج کی رات مہلت دیں، ہم مشورہ کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ کربلا پہنچے کیوں تھے، گئے کیوں تھے، جان کیوں دی تھی، کٹ کیوں گئے تھے۔ تو جب مہلت مانگی تو پہلے تو کہتے نہیں ہم نہیں مہلت دیں گے، یا بیعت کرو یا پھر لڑو۔ جمعرات کی شب ہے، عصر کا وقت ہے۔ زینب کہتی، ابن کثیر نے پوری روایت لکھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو نکال کے ایسے اس کے اوپر لگا کے سر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، اُفِّ لَكَ يَا دَهْرٌ مِّن خَلِيلِ کم لَكَ بِالْأَشْرَاقِ وَالْأَصِيلِ مِن طَالِبٍ أَوْ صَاحِبٍ قَتِيلِ وَالدَّهْرُ لَا يَقْنَعُ بِالْبَدِيلِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ۔ کہہ رہے تھے کہ اے زمانے تو کتنا بے وفا ہے، تو نے کبھی کسی سے وفا نہ کی۔ جس نے ساری صلاحیتیں تیرے اوپر لگا دیں تو اس سے بھی بے وفا رہا، اور جس نے تیرے شب و روز کو بدلنے کے لیے صلاحیتیں لگا دیں تو اس سے بھی بے وفا رہا۔ جو امن کا پیغام لے کر آتا رہا تیری ہواؤں نے اس سے بھی بے وفائی کی، اور جو تیرے اندر خون و کشت بہاتا رہا تو نے اس سے بھی بے وفائی کی۔ کوئی نہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم بھی اسی سفر کے اسی منزل کے مسافر ہیں۔ تو آپ کی بہن زینب سلام اللہ علیہ وہ رونے لگ گئیں تو فرمایا، یا اخیت لا یذہبن حلمک الشیطان، اے میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، گریبان چاک نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا۔ میرا نانا مجھ سے افضل تھا، محمد مصطفیٰ، وہ چلا اور چلتے چلتے منزل پہ پہنچ گیا۔ میرا باپ مجھ سے افضل تھا، علی بن ابی طالب، وہ چلا اور چلتے چلتے منزل کو پہنچ گیا۔ میرا بھائی مجھ سے افضل تھا، وہ چلا اور چلتے چلتے منزل کو پہنچ گیا۔ میں بھی اسی منزل کا مسافر ہوں، میں نے بھی چلے جانا ہے، میری بہن غم نہ کر۔ وہ کہنے لگی، پھر یہ شعر کیسے؟ کہا ابھی نانا آئے تھے، میری آنکھ لگی تھی اور یہ فرما رہے تھے بیٹا تیاری کرو، میں تمہیں لینے آ رہا۔ تو بھائی کو کہا، باس کو کہنے کو ہمیں آج کی رات مہلت دیں، ہم مشورہ کریں گے۔ مہلت مل گئی، جمعرات کی شب ہے، 9 محرم، تو سب کو اکٹھا کیا۔ کہا مہلت میں نے اس لیے مانگی ہے، اس لیے نہیں مانگی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، یہ بات تو مکہ سے نکلتے ہوئے طے تھی کہ محمد کا گھر اور باطل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں نواسہ رسول ہو کر کبھی بھی ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، اپنے نبی کے منبر کا وارث کبھی بھی ایسے شخص کو نہیں بننے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، اپنے حصے کا دیا جلا جاؤں گا۔ تو کہا کہ یہی ہمارا مقصد ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ رات کے اندھیرے میں چلا جائے، کیونکہ انہیں میرے سر کی ضرورت ہے، میں اپنا سر کل کٹوا دوں گا۔ انہیں فتح مبارک، ہمیں اپنا مشن مبارک۔ جو جانا چاہے وہ چلا جائے، جو نہ جائے وہ آج کی رات رو دھو لے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور فرمانے لگے کہ اللہ گواہ ہے 60 سال کی عمر میں نے کبھی بھی زندگی سے محبت نہیں کی، میں راتوں سے محبت کرتا تھا اس لیے کہ اللہ کی عبادت کروں، مجھے صحت سے محبت اس لیے تھی کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، سو وہ میں نے کیا، اب کل بھی میں کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ رات تھی ایسے ہی گزر گئی، صبح کا دن چڑھتا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جمعے کا جو دن تھا اس کی جو شام تھی وہ کائنات کی سب سے بھاری شام تھی۔ امام سیوطی نے ازالۃ الخلفاء میں لکھا ہے کہ آسمان کے کنارے پہلے سرخ نہیں ہوتے تھے، ان کی اپنی تحقیق ہوگی، سرخ نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس دن یہ 10 محرم تھا اور کربلا میں یہ خون و کشت کی ہولی کھیلی گئی تھی، اس دن آسمان کے کنارے سرخ تھے، اور وہ سرخی اس دن کے بعد غائب کوئی نہیں ہوئی۔ یہ کیوں کٹوا رہے تھے؟ یہ کیوں کٹ رہے تھے؟ ان کا ایک بول ان کی نسل بھی بچا سکتا تھا، ان کا چھوٹے بچے کی علی الاصغر کی جان بھی بچا سکتا تھا، ان کی بہنوں کے سر سے اترتے دوپٹوں کو بھی بچایا جا سکتا تھا،
7 جانساروں کو بھی بچایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ مجھے اور آپ کو پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ قرآن سنایا ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش جو ہوا تو بپھر جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بلڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، اور زیر خنجر بھی یہ قرآن سنایا ہم نے۔ سنایا کہ نہیں سنایا؟ سجدہ دیا کہ نہیں دیا؟ اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، جانثار شہید ہو گئے تھے ظہر تک، ایک ایک لڑتے رہے، پھر اکٹھے لڑائی ہوئی، ظہر تک سارے جو ساتھی تھے شہید ہو گئے۔ اب 17-18 اہل البیت جو تھے، حضرت علی کے 6 بیٹے تھے، حسین بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، 6 بیٹے مولا علی کے، 6 بیٹے۔ ایک بیٹا جوان جو اپنی طبی موت مرے اور اس کا جنازہ گھر سے نکلے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور ایک بہن کا جوان بھائی چلا جائے تو وہ پیٹ پیٹ کے اپنے سر کے بال ادھیڑ دیتی ہے۔ یہ بھی تو کسی بہن کے بھائی تھے، یہ بھی تو اللہ کے نبی کے رگوں سے نکلتا ہوا خون تھا۔ 6 بیٹے سیدنا علی کے، 2 بیٹے سیدنا حسن کے، ابو بکر اور عبداللہ اور قاسم، اور قاسم سب سے خوبصورت نوجوان تھا قاسم۔ جب عمر بن سعد نے اس پہ حملہ کیا اور وہ گرے تو یہ اہل البیت میں دوسرے نمبر پہ جان دینے والے تھے، جب گرے تو پکارا یا اماں، اے میرے چچا، تو سیدنا حسین زخموں سے چورتے دوڑ کے اس کے سر کے پاس آ کے کھڑے اور بیٹھ گئے، اور قاسم کے ناش کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور کہہ رہے ہیں بھتیجے، کلا تو ناصر ہو وکفر واتر ہو، آج تیرا چچا بے بس ہو گیا، اس کے دشمن زیادہ اور حامی کم ہیں، کیا منہ دکھائے گی یہ قوم اپنے نبی کو کہ جس نے اس کے نواسوں کے خون کو بہا دیا۔ اور انہوں نے ان کی گود میں جان دی اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لاش ایک جانب رکھ دی۔ پھر اہل البیت کٹتے رہے کٹتے رہے کٹتے رہے، آخر میں جب ظہر تک سارے ظہر کے بعد کٹ گئے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی واقعہ ہوگا، جب نماز کے لیے وقت مانگا تو انہوں نے کہا بھی کوئی وقت نہیں دیں گے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ چلے تم بھی پڑھ لو نماز، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت حسین نے خطبہ دیا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ تو تھا نہیں ہوتا، خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے جانثاروں سے بات کر رہے تھے، تو ادھر سے شمر کے لشکر کے سے کسی نے آواز دی کہ اے حسین اپنا خطبہ جلدی ختم کریں، ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا قربان نہ جائے تمہاری نمازوں میں، اور جب نماز پڑھو گے تو کیا پڑھو گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، کیا تیری نماز دل میں بغض اہل بیت ہو اور پھر تو پڑھے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جب سارے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھا چکے تو آخری تھا۔ عربوں کے ہاں یہ روایت تھی کہ اگر اپنی زندگی ان کا جسم ساتھ دیتا تو جاتے جاتے اپنے چھوٹے بچوں سے ضرور ملتے تھے۔ تو سیدنا حسین جب لڑ کے چور ہو گئے زخموں سے اور تھک ہار کے تلوار کے سہارے پہ بیٹھ گئے، تو آپ کا چھوٹا بچہ جسے علی الاصغر کہتے ہیں، عبداللہ ثانی علی الاصغر، وہ خیمے سے بھاگتا بھاگتا آ گیا۔ تو آپ نے باہوں میں لیا اور پیار کر رہے تھے۔ ابن المؤکد، اس ظالم نے دور سے تیر کا نشانہ باندھا، اور کوفی ایک لشکر میں کہہ بھی رہا ہے، اے جانے دے، بچے کو تو نہ مار، اے بچے کو تو نہ مار، اے بچے کو تو نہ۔ کہا، وہ کہنے لگا میں ان کی نسل نہیں چھوڑوں گا،
نسل تو تیری برباد ہوئی ہے، حسین تو آج بھی زندہ ہے۔ گالی تو کھاتا ہے، حسین تو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور قیامت تک حسینی قافلہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور یہ نظریہ قیامت تک آباد رہے گا۔ انہوں نے کہا میں اس کی نسل نہیں چھوڑوں گا، اس نے تیر مارا۔ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، تو علی الاکبر کے جو تیر لگا وہ حلق میں پیوست ہو گئے۔ وہ تیر 3 رخوں والا تھا، یوں حلق میں پیوست ہو گیا، اور اس معصوم نے یوں جان دے دی، اور وہ حضرت حسین نے وہ خون جو تھا وہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ ربنا تقبل منا، کہ ہے میرے مولا اگر تو اس طرح راضی ہے، تیری رضا اسی میں ہے، تو میں تجھ سے راضی۔ پھر اس کے بعد کیا بچا تھا؟ کوئی نہ بچا، یہ لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے۔ آخر شمر نے کہا کہ اس طرح تو کام نہیں بننا، اکٹھے حملہ کرو۔ تو سب نے اکٹھے پھر حملہ کیا، اور 70 زخم آپ کے سینے پہ تلواروں کے تھے، 24 گھاؤ نیزوں کے تھے، اور آخر میں وہ پھر آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور سارے سر 72 کے 72 کاٹ کے جسموں سے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، اور وہاں پہ کوئی کفن نہیں، کوئی دفن نہیں۔ یہ بے گور و کفن پڑا یہ تن، یہ وہ تن ہے جس کو میرے نبی اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے، اپنے دل کی راحت کہتے تھے، جس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیتے تھے، اور جن کو جنت کا سردار فرماتے تھے۔ آج قوم نے، نسل نے یہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، معجم طبرانی کی روایت، میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں اللہ کے نبی ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک صراحی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے، اور آپ یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، یہ کل قیامت کے دن میں ان کا مدعی بن کے آؤں گا۔ میرے بھائیوں، یزیدیت آج بھی ہے، حسینیت آج بھی ہے۔ یہ جان دے کے ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ کبھی ظالم کے آگے نہ جھکنا، حق پہ ڈٹ جانا، اللہ کی محبت کے لیے سودا کر جانا، تم لوگوں کے زبانوں پہ تمہارے ترانے رہیں گے، اور اگر چند پیسوں پہ بک گئے یا شہرت کے لیے بک گئے اور دین کو بیچ دیا اور اہل البیت کے باغی بن گئے تو دنیا میں بھی لعنت کے مستحق بنو گے اور قیامت میں بھی سزا پاؤ گے۔ اب پھر کیا تھا؟ وہ سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے، خواتین کو قیدی بنایا ہوا اور جا رہے ہیں۔ آخری بات، جاتے جاتے آپ کی بہن زینب نے جب وہ پردہ ہٹایا سواری کا، دیکھا کہ دیکھوں کیا ہوا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 72 لاشیں پڑی ہیں، جن میں 40 تو اور ہیں، اور جن میں 20 22 19 آل رسول ہیں۔ آل رسول، ابھی کچھ سید آ جائے تو ہم کیسے دوڑتے ہیں ہاتھ چومنے کے لیے، اور وہ سید بھی کتنے سالوں بعد ہے؟ 1400 سال بعد۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی رگوں میں پیغمبر کا خون ابھی دوڑ رہا ہے، جن کے ماتھے پہ بوسوں کی خوشبو ابھی مہک رہی ہے، یہ وہ تن ہے۔ تو سر کٹے ہوئے ہیں اور لاشیں پڑی ہیں۔ تو زینب ابن کثیر نے یہ روایت کی ہے کہ بہن نے جاتے جاتے پھر مرثیہ کہا ہے، جب دیکھا نا تو کہا وا محمدا وا محمدا وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء وہذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک صبایا وذریتک مقتلا تصفی علیہ الریاح وا محمدا وا محمد۔
کہ اے میرے نانا محمد مصطفیٰ، وہ حسین جس کو سرخ جوڑے میں دیکھ کے آپ کبھی ممبر سے نیچے اتر جاتے تھے، وہ آج سرخ جوڑا تو اس نے پہنا ہے لیکن اپنے ہی خون کا پہنا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، اے میرے نانا محمد مصطفیٰ، دہائی ہے دہائی ہے، آج آپ کے حسین کو کاٹ دیا گیا ہے، اس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہے، آپ کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے ہیں۔ اے میرے نانا محمد مصطفیٰ، دیکھ تیرے نواسے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسا درد اور گداز تھا کہ ہر آنکھ یہ سن کے اشک بار تھی۔ تو میرے بھائیوں، وہ تو چلے گئے اور کامیاب ہو گئے، اور ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے کہ کربلا جیسے حالات بھی ہوں تو نماز نہیں چھوڑنا۔ ہمارے ہاں ہم خود ہی دیکھیں، کہا کہ اپنی ہی اداؤں پہ خود غور کریں، عرض ہم کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کوئی نظام خلافت کے لیے اٹھتا ہے تو کتنا کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے، کوئی اسلامی نظام کی بات کرتا ہے تو کتنا ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہی پیغام حسینی ہے۔ نظام کے لیے آواز اٹھانے والا اگرچہ کثرت میں نہ ہو، لیکن اسوہ حسینی یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ اہل البیت کی محبت ہمارے ایمانی تقاضوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں ہمارے دلوں کو اہل البیت اور صحابہ کی محبت سے ہر وقت اللہ معجزہ رکھے۔